لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گلوبل دنیا۔ میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج کا میرا ٹاپک ہے کہ چائنا کے پانیوں میں امریکہ کی رسائی۔ تو فرینڈ، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ریسنٹلی ہی بحر الکاہل میں امریکہ کے 3 جہاز دیکھے گئے ہیں۔ ان جہازوں کا کیا مقصد تھا اور وہ کن مقاصد کے تحت بحر الکاہل کے پانیوں میں اترے تھے، آج میں آپ کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی بتاؤں گا۔ فرینڈز، مین ٹاپک پہ جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں کہ کس طرح بحر الکاہل میں امریکہ کے 3 جہاز دیکھے گئے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بحر الکاہل کی ہسٹری کیا ہے اور بحر الکاہل میں امریکہ کے آنے سے پہلے حالات کیسے تھے۔ تو فرینڈز، بحر الکاہل میں چائنا سے پہلے امریکہ کا کافی اثر و رسوخ تھا اور امریکہ کا بحر الکاہل پر کافی ہولڈ تھا، لیکن چائنا نے اپنی گرپ کو مضبوط کرنے کے لیے ریسنٹلی ہی پچھلے 10 سالوں میں بحر الکاہل میں اپنی موجودگی کو یقینی بنایا ہے اور اپنے اتحادیوں میں مزید اضافہ کیا ہے، جو کہ واضح طور پر امریکہ اور اس کے اتحادی آسٹریلیا کے مقابلے میں ایک محاذ تیار کرنا تھا، اور جس میں کافی حد تک چائنا کامیاب بھی ہو چکا ہے اور بحر الکاہل میں وہ کافی طاقت رکھتا ہے، جبکہ امریکہ جو کہ اس چیز کو بھانپ چکا تھا کہ بحر الکاہل میں چائنا کی کافی حد تک جو ہے وہ اثر و رسوخ اس کا بڑھتا جا رہا ہے، اس چیز کے پیش نظر امریکہ نے بحر الکاہل میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی سرتوڑ کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تو ریسنٹلی ہی اس نے اپنے 3 بحری جہاز چائنا کے پانیوں میں بھیج دیے ہیں، جو کہ کسی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور نہ صرف اس کا اس ٹائم اثر و رسوخ بحر الکاہل تک بلکہ بحر ہند تک بھی پہنچ چکا ہے اور چائنا ایک طاقت بن کر ابھرا ہے، اور یہ چیز امریکہ کو بالکل ناپسند گزر رہی ہے۔ تو دوستو، بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا۔ تو بحر ہند تک چائنا کی جو توسیع ہے وہ کس لیے تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ چونکہ انڈیا کو امریکہ کی فلی سپورٹ حاصل ہے اور وہ امریکہ کی سپورٹ پر ہی چائنا کے خلاف اور اس خطے میں اپنی جو ہیں وہ کارروائیاں سرگرم عمل رکھتا ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے چائنا نے اپنی رسائی، اپنا اثر و رسوخ بحر ہند تک بھی پہنچا دیا ہے۔ چونکہ انڈیا چاہتا تھا کہ وہ مختلف محاذ سے، مختلف مقامات سے پاکستان اور چائنا کو مفلوج کر دے، اور اسی چیز کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس نے مقبوضہ کشمیر، گلگت بلتستان، لداخ اور سیاچین کے مقام پر فوکس کیا اور اس چیز کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ جگہ انڈیا کے اثر و رسوخ میں ہے، لہٰذا چائنا نے اس چیز کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر بحر ہند میں رسائی کو یقینی بنایا، کیونکہ اگر انڈیا ان مقامات پر اپنا اثر و رسوخ بنا لیتا ہے تو اس کا ڈائریکٹلی پاکستان اور چائنا کو نقصان ہوگا، کیونکہ پاکستان کی جو فوجی کمک ہے وہ سیاچین میں اسی راستے سے ہو کے جاتی ہے۔ اگر انڈیا اس راستے پر، اس مقام پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیتا ہے تو پاکستان کو سیاچین کے محاذ پر کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چائنا نے اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے بحر ہند میں مکمل طور پر اپنی رسائی کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش شروع کر دی ہے۔ اس کوشش کے نتیجے میں اس نے سب سے پہلے بحر ہند میں اپنی مشقیں سٹارٹ کر دیں، اور ان فوجی مشقوں میں اس نے بھرپور اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کیا، جس سے انڈیا اور امریکہ کے لیے
بہت سا سبق ان میں شامل تھا۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے چائنا نے ریسنٹلی ہی خطے کے تمام ممالک کے ساتھ کافی تعلقات کو پروموٹ کیا ہے، جس میں ایک سب سے بڑی مثال بنگلہ دیش کے ساتھ ایک اڈہ قائم کرنا ہے، اور اس اڈے کی بدولت چائنا وہاں سے آپریٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اس خطے میں چائنا کی مقبولیت اور اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے چائنا اور انڈیا کے درمیان لداخ کے مقام پر موجود کلیش میں اوپنلی انڈیا کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ انڈیا کا ساتھ دینے کے اعلان کے ساتھ ہی امریکہ نے بحر الکاہل میں چائنا کے پانیوں میں اپنے 3 بحری جہاز بھیج دیے ہیں۔ ان 3 بحری جہازوں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، انہیں ایئر کرافٹ کیریئرز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ کیریئرز جدید دور کے عین مطابق ہیں، اور ان میں بیک وقت اسلحہ، فوج اور جہاز لے جانے کی بھی سکت ہے۔ اور یہ 3 بحری جہاز جنہیں ایئر کرافٹ کیریئرز کہا جاتا ہے، یہ آج کے دور کے جدید ترین بحری جہاز ہیں، اور جنگی حکمت عملی کے تحت یہ ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے لیس ہیں، جن کا مقصد انڈائریکٹلی چائنا کو یہ باور کرانا تھا کہ امریکہ اس خطے میں چائنا کے اثر و رسوخ کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ چائنا نے اس کے جواب میں اس خطرے کو بھانپتے ہوئے بحر الکاہل میں امریکہ کے جہازوں کے ساتھ ہی اپنی بحری مشقیں سٹارٹ کر دی ہیں، اور ان بحری مشقوں میں چائنا نے بھرپور طریقے سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس طاقت کے مظاہرے کی وجہ سے امریکہ کو کافی حد تک سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چائنا کی ان بحری مشقوں کی سیٹلائٹ امیج امریکہ نے ضرور دیکھ لی ہوگی، اور اچھی طرح سے چائنا کی طاقت کا اسے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ بہرحال امریکہ اور آسٹریلیا جیسے اتحادیوں کی موجودگی میں چائنا سے اس طرح سے پنگا لینا کسی بھی طرح سے جنگ کے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کہ کس طرح امریکہ اس خطے میں چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو سپورٹ کرتا آ رہا ہے، اور اس کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ اس خطے میں انڈیا کی اجارہ داری کو پروموٹ کرے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔